اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں جو اپنے محبوب بندوں کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے شخص کی ملامت کا انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ سر انجام دینے والے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ جہاد ایک اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کئی آیات اور کئی صورتوں میں باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انفال، سورہ توبہ، سورۃ الاحزاب، سورۃ الفتح، سورۃ الحشر، سورۃ النصر وغیرہ مستقل صورتیں اس فریضے کے حوالے سے قرآن میں موجود ہیں۔ پھر دیگر بہت ساری صورتوں کے اندر قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو جہاد کی فرضیت، اس کی اہمیت، اس کی ترغیب اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کے لیے ترغیب بیان کرتی ہیں۔ آج کے اس دور میں کفار نے اسلامی اس فریضے کو بڑا غلط رنگ دے کر دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود وہ اپنے ملکوں میں یا ان کے ماتحت جتنے ملک آتے ہیں یا مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کا خون کر دیں، مسلمانوں کی املاک پر، زمینوں پر قبضے جما لیں، اس کو کوئی بھی دہشت گردی نہیں کہتا۔ لیکن اگر مظلوم مسلمان اپنے دفاع کے لیے میدان عمل میں آ جائیں تو دہشت گردی کی اصطلاح ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بنا دی گئی ہے۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کسے کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث و سنن میں اس کا کثرت سے ذکر ہے۔ جیسے میں نے قرآن کی کچھ صورتوں کے نام لیے، اسی طرح آپ حدیث کی کتابیں بھی دیکھیں گے تو تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد اور کتاب المغازی اسی عمل کے لیے ہے۔ صحیح مسلم میں، ابو داود اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں باقاعدہ کتاب الجہاد یا مغازی یا سیر کے عنوان سے محدثین نے کتب ذکر کر کے ابواب باندھ کر جہاد کے مسائل ذکر کیے۔ تو جہاد ہے کیا چیز؟ اس کی شرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے اندر ایک طویل حدیث لائے ہیں جس میں جہاد کا مفہوم بھی بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تقاتل الکفار
اذا لقیتہم، جب کافروں کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور جنگ لگ جائے تو کافروں کے مقابلے میں لڑنے کا نام جہاد ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کی تعبیر بیان کی، ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم، کفار میں وہ تمام کافر داخل ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں یا مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھاتے ہیں، تو ہر وہ حربی کافر جو جنگ کے لیے مسلمان کے مقابلے میں آتا ہے وہ سب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مصداق ہے۔ ہاں، جو کافر آپ سے لڑتے نہیں ہیں، آپ کے ملکوں میں آپ کے علاقوں میں رہتے ہیں امن اور سکون سے اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، تو اسلام ہمیں ان کے حقوق بھی بتاتا ہے۔ تو اسلام ظلم کے دفاع کے لیے مسلمان کو میدان عمل میں اتارتا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کفار کے ساتھ جنگ جاری ہے تو وہ کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اور مسلمان ہر جگہ مظلومیت کی شکل میں ہیں، خواہ وہ کشمیر کا خطہ ہو یا فلسطین کا علاقہ ہو، خواہ وہ افغانستان ہو یا عراق ہو، دنیا کے اندر بہت سارے خطوں میں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ برما کے اندر، انڈیا کے اندر گجرات شہر میں مودی نے جو اب وہاں کا وزیر اعلیٰ تھا اس وقت مسلمانوں کو ان کی بستیوں سمیت زندہ جلایا۔ تو اس طرح کی کفار جب حرکات کرتے ہیں پھر اسلام جہاد کے فریضے کو کھڑا کر دیتا ہے، اور مسلمان حکمران کا یہ فریضہ ہے کہ جب مسلمانوں کے کسی خطے پر، علاقے پر مسلمانوں کے اوپر کفار ظلم و ستم ڈھائیں تو مسلمان حکمران اس کا نوٹس لے۔ اور آج یہ بھی ہمارے لیے بڑی ایک لحاظ سے خوش آئند بات ہے۔ ویسے تو دشمن کے ساتھ ملاقات کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر دشمن مد مقابل آ جاتا ہے پھر پیچھے پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے جو کبیرہ گناہ بتائے ہیں ان میں ایک گناہ جو ہے وہ دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا بھی ہے۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اس معنی میں کہ انڈیا نے مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر کشمیر میں اور پھر پاکستان پر حملے کی بات کی، اور کچھ ایک دو دنوں سے مختلف بارڈروں پر چھیڑ چھاڑ بھی جاری ہے۔ تو ہمارے ملک کے حکمران نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، دفاع کے لیے، مسلمانوں کو کے دفاع اور تحفظ کے لیے فوج کو پورا اختیار دے دیا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک کتاب الجہاد میں عنوان یہ قائم کیا ہے، الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر، جہاد جاری رہے گا مع البر والفاجر، حکمران آپ کا نیک ہو یا حکمران فاجر اور بدکار ہو، اس کے ساتھ مل کر جہاد کا فریضہ جاری رہے گا، اور یہ فریضہ قیامت کے قائم ہونے تک رہنا ہے۔ امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے نا، الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر، یہ مسئلہ عقیدے کی جتنی کتابیں ائمہ حدیث و فقہا نے لکھی ہے نا، کتب عقائد میں جہاد کا فریضہ حکمران کے ساتھ مل کر قائم کرنا تقریباً تمام محدثین نے ذکر کیا، اور امام بخاری اس کے لیے ایک حدیث لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو گھوڑے ہیں نا، ایک اور حدیث پہلے عرض کرتا ہوں، نسائی وغیرہ میں ہے کتاب الخیل میں، یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا
اپنے مالک کے لیے پردے کا کام دیتا ہے، ستر کا. دوسرا گھوڑا اپنے مالک کے لیے وزر اور بوجھ کا کام دیتا ہے. تیسرا گھوڑا اپنے مالک کے لیے اجر کا باعث ہوتا. اب جو گھوڑا مالک کے لیے بوجھ بن جاتا ہے وہ ایسا گھوڑا ہے جو کسی شخص نے دنیا کے اندر نمود و نمائش، ریاکاری اور جوا وغیرہ کھیلنے کے لیے پالا ہوتا. لوگ جوئے پہ ریسیں لگاتے ہیں نا گھوڑوں کی، یا اپنی دنیاوی شان و شوکت اور جاؤ جلال دکھانے کے لیے گھوڑے رکھتے ہیں. تو یہ ریاکاری، دکھلاوے پر مبنی جو رکھا ہوا جانور ہے یا حرام کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ بندے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. دوسرا گھوڑا جو بندے کے لیے ستر اور پردے کا کام دیتا، وہ ایسا گھوڑا ہے جو آدمی جیسے عام جانور رکھتا ہے تو اس طرح اس نے گھوڑا بھی ایک جانور کے طور پر رکھا اور اس کے حقوق ادا کیے. گھوڑے کے چارے کا، کھانے پینے کا خیال کیا، اس کے حساب سے اس پر بوجھ لادا، ظلم نہیں کیا. تو ایسا گھوڑا بندے کے لیے پردے کا باعث ہے. اللہ چاہے تو اس کو اجر دے، چاہے تو نہ دے. لیکن وہ گھوڑا جو آدمی اس لیے پالتا ہے کہ اس سے اللہ کے دین کا فائدہ ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال ہو. بلکہ حدیث میں اس کی ایک تمثیل اس طرح ذکر کی گئی ہے کہ بہت بڑا کھیت آدمی کا، زمینیں ہیں، تو اس سے زمین میں کھونٹی لگا کر اور لمبی رسی کر کے گھوڑے کو چھوڑ دیا ہے. اب وہ اس کھیت میں جہاں جی چاہتا ہے وہ دوڑتا ہے، چرتا ہے، کھاتا پیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو جہاد کے لیے، اسلام کے لیے اس نے گھوڑا باندھ رکھا ہے، تو یہ پورے کھیت میں جو کھلا چھوڑ دیا ہے کھانے پینے کو، تو یہ گھوڑا اگر لید بھی کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر دے گا. تو یہ جو گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں، ان میں ایک گھوڑا جو فی سبیل اللہ ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کوئی 15-16 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ والخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ. گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی ہے. گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر باندھ دی گئی. یہ حدیث ذکر کر کے امام بخاری نے اس کے اوپر یہ باب باندھا ہے کہ جہاد جاری رہے گا، حکمران اچھا ہو یا برا ہو. کس طرح کہ جب جہاد والا گھوڑا جس میں اللہ نے خیر رکھی ہے وہ قیامت تک رہے گا، تو جہاد بھی قیامت تک رہے گا، جس کے لیے اسباب اور وسائل میں گھوڑا ایک سبب اور وسیلہ ہے، اور جہاد کرنے والے بھی قیامت تک رہیں گے. تو اس حدیث سے امام بخاری نے یہ مسئلہ اخذ کیا. اور اس کی بخاری کی شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے فیہ بشرا ببقاء الاسلام واہلہ الی یوم القیامہ. اس حدیث کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے قیامت تک باقی رہنے کی بشارت ہے. اس لیے کہ جب وہ دین والا گھوڑا قیامت تک رہے گا تو گھوڑے پالنے والے اور دین والے لوگ اور مسلمان بھی قیامت تک رہیں گے. فیہ بشرا ببقاء الاسلام واہلہ الی یوم القیامہ لأن من لازم بقاء الجہاد بقاء المجاہدین وهم المسلمون. اس لیے جن لوگوں نے جہاد اور مجاہدین کی بقا کو لازم رکھا یہ اصل میں مسلمان لوگ ہیں. تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے، اور مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں میں یہ بھی ایک ذمہ داری ہے
فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے، مسلمان حکمران پر سال کے اندر ایک مرتبہ کفار کی طرف بڑھ کر آگے جہاد کرنا فرض ہے۔ دلیل کیا دی؟ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جس میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا، اور قتال کی حد کیا بتائی، کب تک لڑنا ہے؟ فرمایا حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ یہ یہودی اور عیسائی جزیہ اور ٹیکس دے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ مسلمانوں کے ماتحت ہو کر ذلیل اور فرما بردار ہو کر رہے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ جزیہ ٹیکس سال بعد وصول کیا جاتا ہے، روزانہ نہیں ہوتا، نہ ہر مہینے ہوتا ہے۔ جزیہ اسلام کے اصول کے مطابق کافروں سے لیا جاتا ہے اور سال بعد لیا جاتا ہے، لہذا سال بعد مسلمان حکمران کو کم از کم ایسا کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جزیہ ٹیکس دینے والے آتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ واحد فریضہ ہے قرآن کے اندر جس کے لیے حکم کے الفاظ سب سے زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ دیکھ ارکان اسلام بھی تو ہے نا جن کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے بھی حکم کے صیغے اتنے نہیں ہیں قرآن میں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، نماز کے لیے بار بار قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا دوسرا لفظ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، پس تو نماز ادا کر۔ یہ دو حکم کے صیغے قرآن میں ہیں۔ روزہ مسلمانوں پر رمضان المبارک میں فرض کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فریضے کے لیے جو لفظ استعمال کیے وہ دوسرے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، یہ کتب علی ذکر کیا اس کے لیے۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن نے ان لفظوں سے دیا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ یا دوسرا حکم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، آپ ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کریں۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور یا دوسری جگہ پر یوں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو کلمے کے بعد بنیادیں ہیں اسلام کی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے لیے حکم کے الفاظ ایک دو سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جس بیس کے اوپر اسلام کی یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے اور اسلام کا دفاع ہوتا ہے، مساجد اور مدارس اور اسلامی مراکز اور مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں اور مسلمانوں کی جو عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت جس فریضے پر کھڑی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بہت سارے لفظ بولے۔ مثلا کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا قاتلو، تم قتال کرو، کہیں فرمایا فقتلوا المشرکین، مشرکوں کو قتل کرو، کہیں فرمایا خذوہم، ان کو پکڑ لو، واحصروہم، اور ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر گھات والی جگہ پر
گھات لگا کر ایمبوش لگا کر بیٹھ جاؤ. کہیں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق قوت تیار کرو اور گھوڑے باندھ کے رکھو. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان یہ بھی فرمایا کہ گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ. کہیں اللہ نے کہا انفروا، اللہ کی راہ میں نکلو. کہیں کہا جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، آپ اللہ کی راہ میں خود نکل کر لڑیں، آپ اپنی جان کے خود مکلف اور ذمہ دار ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم القتال، قتال تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. کہیں فرمایا ہے کتب علیکم القصاص، اپنے مظلوموں کا قصاص اور بدلہ لینا تمہارے پر فرض کر دیا گیا ہے. کہیں اللہ نے کہا اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جن جگہوں خطوں علاقوں سے ان کافروں نے تمہیں نکال دیا ہے تم ان کو ان علاقوں سے نکال دو. اب آپ دیکھیں اس فریضے کے لیے کتنے الفاظ اللہ نے، درجن کے قریب الفاظ، بلکہ زائد ہیں اس سے، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے، جس سے اس فریضے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور جب کوئی مسلمان حکمران صحیح معنوں میں اس فریضے کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کے لیے بڑے راستے کھولتا. قوموں کی اصلاح ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے، بڑی بڑی قومیں سدھر جاتی ہیں اور ظالموں کے ظلم کا اختتام ہوتا ہے اس فریضے کے ذریعے. بعض دنیا میں بیٹھ کر حساب لگانے والے لوگ آج کل افرادی قوت، مادی وسائل یہ تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دشمن کے پاس اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس اس کے مقابلے کا کچھ نہیں ہے، لہذا ہم تو اس سے لڑ ہی نہیں سکتے. یہ کم ہمتی اور بزدلی پھیلانے والے بھی بعض نام نہاد مفکرین جو ہیں مسلمانوں میں بھی موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا میں تشریف لائے اور دین اسلام لوگوں کے سامنے رکھا اور مدنی زندگی میں آتے ہی جہاد کا حکم ملا، اس وقت سے آج تک مسلمانوں کی تعداد ان کی افرادی قوت کے ساتھ مادی وسائل اگر موازنہ کریں، ایک آدھ موقع کے سوا کفار کے پاس زیادہ ملے گا. پہلا بڑا مارکا جس وقت بدر کا ہوا تھا، کیا افرادی قوت برابر تھی؟ کہاں 313 بوڑھے بچے جوان ملا کر، کہاں 1000 کا لشکر، اور 313 کے پاس پورے اسباب وسائل بھی نہیں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے. وہاں ایمان تھا، ایمان کی قوت موجود ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں، مسلمان میدان میں نکلتا ہے تو اللہ اس کی نصرت کرتا ہے. دور نہ جائیں، قریب دور میں آپ دیکھیں روس نے جس وقت افغانستان پر حملہ کیا اور کرتے کرتے پاکستان کے بارڈروں کے قریب آ گیا تھا، جسے سفید ریچھ کہا جاتا تھا، روس کا سرخ انقلاب مشہور کر دیا گیا تھا، تو مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں ہی تھے. اس کے مقابلے میں اتنی قوت ایٹم کی یا دیگر چیزوں کی مسلمانوں پر نہیں تھی، لیکن روس کو پسپا ہو کر افغانستان سے نکلنا پڑا. اور آج وہی طالبان جن سے امریکہ نے جنگ لگائی تھی ان کے ساتھ مذاکرات کر کے افغانستان چھوڑنے کی تیاریاں کرتا ہے. یہ دو ہی دنیا میں بڑی پاوریں اور طاقتیں شمار کی جاتی ہیں. سب سے بڑی طاقت پہلے یہ دونوں تھیں، پھر اس کے بعد روس کو زوال آیا، امریکہ جو ہے نا وہ آگے آ گیا.
لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے نظارے بھی مسلمانوں کو دکھائے. جنگوں میں نقصان ہوتا ہے لیکن مسلمان کا نقصان حقیقت نقصان نہیں ہوتا. جانیں چلی جائیں یہ مسلمان کا نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کو شہادتوں کے مرتبوں پر فائز کر کے آخرت کی بلندیاں عطا کرتا. اور پھر فتوحات کے نتیجے میں اللہ راستے بہت کھولتا ہے. ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو بندوق چلانی بھی نہیں آتی تھی، آج وہ اسلحہ بنا رہے ہیں. طیارے نہیں تھے، ہیلی کاپٹر افغانستان میں ہی سیکھ لیے چلانے. یہ اللہ مدد کرتا ہے جب مسلمان اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے خطوں اور علاقوں کی حفاظت کے لیے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہندو قوم ہی ایسی ہے جس کا اگر آپ ایمان دیکھیں، عقیدہ دیکھیں، تو ایک سادہ فطرت والا مسلمان بھی نفرت کرتا. کبھی کہیں سانپوں کو الہ اور معبود بنایا ہوا ہے، کہیں بندروں کی پوجا کرتا ہے، کہیں گائے کا پیشاب پیتا ہے. کیا وہ کام ہے خست اور ذلت کے جو یہ قوم نہیں کرتی؟ اور مسلمان کو اللہ رب العالمین نے عزت سے سرفراز کیا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. تو ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین بندوں کو عزت سے سرفراز کرتا. آج اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں ادنا سا مسلمان بھی اپنی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا. یہ جذبہ جہاد انسان کے اندر ایمان کی وجہ سے آتا. اور اگر ایمان کی بیس پر مسلمان کھڑا ہو جائے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں وقار نہ ملے. بڑی بڑی دنیا کی سپر طاقتیں اس وقت مسلمانوں کے آگے ہتھیار ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جب میدانوں میں نکل کے لڑتے. تو اللہ نے تو الحمدللہ ہمارے ملک کو باوجود اس کے کہ وسائل ان کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا کے اندر واحد مسلمانوں کا ملک ہے جس کو اللہ نے ایٹمی قوت سے سرفراز کیا ہے. تو دشمن اگر یہ بھول یا غلطی کرتا ہے تو مسلمان ہر فرد مجاہد بن کر میدان عمل میں نکلنے کو تیار ہے. اور اس کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مسلمانوں کے ہاں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہستی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے ایک اشارے پر یا کوئی ادنا سی ان کے بارے میں نازیبا بات کرے، ایک بدعمل مسلمان بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری نظروں میں اللہ کی مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عزت اور وقار والا کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ کو یہ فریضہ کتنا محبوب ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے فقاتل فی سبیل اللہ. قاتلو تو جمع کہنا سب کو خطاب ہے. فقاتل واحد کے لفظ سے اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے فقاتل فی سبیل اللہ. میرے نبی تو اللہ کی راہ میں نکل کر لڑ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں. جس وقت جہاد کی اجازت ملی ہے تو رسول اللہ اپنی قیادت میں لے کر بڑے بڑے مارکوں میں میدان میں ہوتے تھے. میں کئی دفعہ یہ واقعہ پیش کرتا ہوں جو میرے لیے بھی باعث نصیحت ہے اور آپ سب کے لیے بھی. سیرت کی عام کتابوں میں موجود الرحیق المختوم یا سیرت ابن ہشام یا باقی دیگر کتب میں ایک کافر ابی بن خلف جس کا نام، اپنی قوم کا لیڈر اور چودھری، تو اس نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایک گھوڑا پال رہا ہوں اور اس کے اوپر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں انشاءاللہ میں قتل کروں گا.
احد کا جب مارکا سجا، میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب سمیت موجود تھے. ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر سوار جس کو روزانہ قیمتی خوراک ڈالتا تھا اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا، اپنے پورے جسم کے اوپر لوہے کی زرہ پہنی ہوئی، لوہے کی کنڈیاں جوڑ کر، کئی لوگوں نے عجائب گھر میں یہ چیز دیکھی ہوگی، آج بھی لوہے کی کنڈیاں جوڑ کر باقاعدہ آہنی لباس بنایا جاتا تھا. جو بندہ جسم کے اوپر پہن لیتا تو تلوار اور تیر اور نیزے اور برچھے کا وار نہیں ہوتا تھا. آج کے دور میں یوں سمجھ لو کہ بولڈ پروف جیکٹ جو تھی وہ اس نے پہنی ہوئی، سر کے اوپر فوجی ٹوپی اور خود وہ بھی پہنا ہوا، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار لہرائے آگے بڑھ رہا ہے. جب ابی بن خلف آگے بڑھتا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابی بن خلف آ رہا ہے. فرمایا تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا، اس کا مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ کھڑے ہیں، کوئی سواری نہیں ہے، کوئی لوہے کا لباس نہیں پہنا ہوا، اور آپ کے پاس آپ کے ایک صحابی حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد نیزہ تھا بڑا شاندار. فرمایا حارث یہ نیزہ مجھے دے دو. اپنے صحابی سے نیزہ لیا. جب وہ سامنے آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المجاہدین بھی تھے، آپ کا نشانہ بڑا سیدھا تھا. آپ نے اس کے وجود کو ایک فوجی کی حیثیت سے دیکھا، ایک مجاہد کی حیثیت سے، کہ یہ سارے جسم کے اوپر اس نے لوہے کا کرتا پہنا ہوا، خود سر پہ ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، تو وار کہاں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ جو اس کا کندھا ہے نا، گردن کی طرف جو حصہ، یہاں سے لوہے کی کنڈی ایک آدھ جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اسی جگہ کا نشانہ لے کر جب سیدھا وار کیا، آپ کا نیزہ اس کو اس جگہ پر لگا. جو ہی نیزہ لگا تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ تو اس نے تیار کیا، سر پر دوڑا اور وہ گھوڑے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ابھی کوئی خاص خون بھی نہیں نکل رہا. وہ اپنے فوج کی طرف جب اس کا گھوڑا دوڑتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے لوگو محمد نے مجھے قتل کر دیا، لوگو محمد نے مجھے قتل کر دیا. اس کی قوم اس کو کہتی ہے وہ تیرے اوپر تو ایسا کوئی ابھی نشان نظر نہیں آتا. اس نے کہا محمد کے نیزے کا وار جو مجھے لگا ہے اگر وہ تمہارے اوپر تقسیم کر دیے تو وہ درد برداشت نہ کر سکو. تھوڑی دوری گھوڑا اس کا دوڑا تو وہ گھوڑے سے نیچے زمین پر گر کر مردار ہو گیا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر دشمن پر احد کے میدان میں وار کر کے سمجھایا کہ اللہ کا یہ جو فریضہ ہے اس پر اس طرح عمل کرنا ہے. جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان قتال اور جہاد میں کھڑا کیا ہے تو کیا میرا یا آپ کا خون محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اس کے دین کے لیے مومن ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو دین کا کام کرنے والے لوگوں کی صفت بیان کی ہے وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ جن سے اپنے دین کا کام لیتا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. جہاد کی تربیت، ٹریننگ لینا، جہاد کے لیے تیار رہنا، یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس فریضے پہ غور کرے. جہاد کا یہ معنی قطعا نہیں ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، ہتھیار اٹھا کر اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دو. یہ قطعا جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. جہاد ہے وہ دشمن
جو مسلمانوں کے مد مقابل آ گیا ہے اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی سوچتا ہے یا مسلمانوں کے خطوں پر حملہ کرتا ہے، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے حملہ آور دشمن کو میدان کارزار میں انجام تک پہنچانے کا نام جہاد فی سبیل اللہ۔ الحمدللہ ہم اس ملک کے اندر یا مسلمانوں کے کسی بھی ملک کے اندر مسلمانوں کی لڑائی کو قطعاً جہاد نہیں سمجھتے۔ جہاد جب بھی ہوتا ہے وہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دشمنان دین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں اور باغیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کرنے والے لٹیروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو عزتوں کا پاس نہیں ہوتا۔ جہاد مسلمان کو ان کے مد مقابل میدان میں کھڑا کرتا۔ قرآن کی میں چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ذرا غور کرو کہ اللہ مومنوں کی صفت جہاد فی سبیل اللہ کس طرح بیان کرتا۔ سورۃ البقرہ 218 نمبر آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ایمان لا کر ہجرت کرنا پڑے ہجرت کر جاتے ہیں، جہاد کرنا پڑے جہاد کرتے ہیں، تو مہاجر مجاہد مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ لیکن جب کوئی شخص ایمان قبول کرتا ہے نا تو شیطان اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا۔ امام نسائی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے، ابن حبان میں بھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، جس وقت کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہے، شیطان اس کو وسوسہ دیتا ہے آ کر، یہ کلمہ نہ پڑھنا، کلمہ پڑھو گے تو تمہارے اندر تفریق ہو جائے گی، تمہارے اپنے دشمن بن جائیں گے، تمہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ جائے گا، تمہیں ایک نیا سلسلہ، نیا تعلق، نئے رشتے قائم کرنے پڑیں گے، باز آ جا یہ کام نہ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور رحمان کی بات مان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب وہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتے، اسلام پر عمل کرتے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اوپر پختہ یقین کر لیتا ہے، عملی مسلمان بنتا ہے، شیطان اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا، وہ اس کے آہستہ آہستہ عزیز و اقارب رشتہ دار سارے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو اتنا تنگ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ اس کو اپنا خطہ اور علاقہ چھوڑنا پڑتا، ہجرت کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ جب ہجرت کا ارادہ کر لیتا ہے پھر شیطان اس کی راہ میں آ کر کہتا دیکھ اب بھی وقت ہے، باز آ جا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ کلمہ نہ پڑھنا، یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، میری بات سچی ہو گئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی یہ بات بھی نہیں مانتا، اللہ کی مان کر مہاجر ہو جاتا۔ اب وہ مہاجر ہونے کے بعد جہاد کے لیے تیار ہو گیا، جب جہاد کا ارادہ کرتا ہے پھر شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور آ کر اس کو کہتا ہے دیکھ اب تو جدھر جا رہا ہے سوائے موت کے تو کچھ بھی نہیں، میدان میں جائے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا، مر جائے گا تو، اور تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، تیرا جو مال و متاع کوئی اور جو نا قبضہ جما لے گا، اب بھی وقت ہے واپس آ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابلیس شیطان کی یہ بات بھی نہیں مانتا اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلا جاتا ہے، اور جب جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو ایسا شخص جو مومن بنا پھر مہاجر بنا پھر مجاہد بنا، حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ لازماً اس کو جنت میں داخلہ دیتا۔
تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً جو ایمان لائے، مہاجر ہوئے اور جہاد کیے اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا از حد مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسانوں کی بخشش کرتا، گناہوں کی معافی دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، البتہ یقیناً اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے، خیر مما یجمعون، یہ دنیا کا جو کوئی مال و متاع تم جمع کرتے ہو نا، تو اللہ کی طرف جو بخشش اور رحمت ملتی ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ او قتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، بلا شبہ تم اللہ رب العالمین کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، یہ بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے، فرمایا قاتلوہم، ان کفار کے ساتھ تم قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کافروں کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود چاہے تو وہ پکڑ سکتا، اس کے لیے تو مشکل نہیں، اس نے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے ہاتھی مروا دیے، مثالیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے کہ قاتلوہم، ان کفار کے ساتھ تم قتال کرو، لڑو۔ اس کا نتیجہ ایک بات، یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دے گا اور سزا دے گا۔ دوسری بات، ویخزہم، اور ان کو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ تیسری بات، وینصرکم علیہم، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد اللہ کرے گا۔ چوتھی بات، ویشف صدور قوم مومنین، مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا دے گا، ٹھنڈ پہنچائے گا۔ پانچویں بات ذکر کی، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا غیظ و غضب اللہ میدان جہاد میں نکال دے گا۔ اور چھٹی بات، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، کمال حکمتوں والا ہے۔ یہ جہاد کا اس نے فریضہ دیا تو جو حکمتیں وہ جانتا ہے وہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں نصرت اور مدد کے، اور دشمن کے مقابلے میں تمہیں کھڑا کر کے تمہارے ہاتھوں سے دشمن کو ذلیل و رسوا کرنے کے۔ اگر آج ایسا کوئی مرحلہ پیدا ہوتا ہے، ہندو یہ کوشش کرتا ہے کہ ملک پاکستان پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرے، تو جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ واحد حل ہے ایسے دشمنوں کا اور ایسے کفار کا جو مسلمانوں کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی حرض، تحریض، شوق پیدا کر، کن لوگوں کے اندر؟ ایمان والے لوگوں میں۔ کس چیز کا؟ علی القتال، دشمن کے ساتھ لڑنے کا، اور قتال فی سبیل اللہ کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شوق پیدا کیا، حدیث بھی بہت ساری ہے، میں آخر میں صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ یہ جو مسلمان اپنے علاقے، خطے اور سرحد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پہرا دیتے ہیں،
مسلمانوں کا، مسلمانوں کی املاک کا، خطوں کا، علاقوں کا، اس پہرے کی فضیلت میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ شب قدر کی کتنی اہمیت ہے، 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینے میں 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ شاید ہمارے یہاں بزرگوں میں اتنی عمر کا کوئی بھی نہ ہو۔ 83 سال 4 مہینے ایک طرف، اور قدر والی رات میں جو فضیلت اللہ نے رکھی وہ اس سے بہتر۔ اب یہ جو بندہ شب قدر کو عبادت کرتا ہے تو یہ بندہ صرف اپنے درجات کی بلندی اور بخشش کے لیے عبادت کر، اس کی عبادت کا نفع اسی کو ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ رات کو جاگ کر نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ محلے والے کسی اور بندے کو دے دیا جائے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کا اجر اس کی ذات تک ہے۔ لیکن جو بندہ نکل کر باہر پہرا دے رہا ہے، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر مسلمانوں کی حفاظت پہ کھڑا ہے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، امام ابن حبان اپنی صحیح میں یہ حدیث لائے ہیں، امام ابن عساکر نے احادیث جہاد کے حوالے سے 40 جمع کی ایک مجموعہ بنایا، 40، اس میں بھی حدیث ہے، اور علامہ البانی اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لائے۔ مدینے میں کسی نے افواہ پھیلا دی کہ دشمن جو ہے وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ صحابہ سارے مجاہد تھے۔ 3 دفعہ امام بخاری صحیح میں صحابہ کا یہ قول لائے، کیا کہتے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جہاد پر بیعت کر لی ہے، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ یہ تمام صحابہ کا ترانہ تھا۔ جب دشمن کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی افواہ پھیلائی گئی تو صحابہ دشمن کو روکنے کے لیے مدینے سے باہر نکلے کہ باہر ہی اس کے آنے سے پہلے مدینہ سے دور ہی اس کو روک کر سبق سکھا دیا جائے۔ تو جو کسی کے پاس سواری تھی، سواریوں پر بیٹھے اور دور دراز چکر لگایا، پتہ چلا یہ کسی منافق نے کوئی افواہ پھیلائی ہے دشمن کی، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈے بھی بڑے کام دیتے ہیں، اور مخالف یا دشمنان دین اکثر پروپیگنڈوں سے کام لیتے ہیں، خوف اور ہراس مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے۔ لیکن مجاہد فی سبیل اللہ کو دشمنوں کے اور کفار کے پروپیگنڈوں کا اور ان کی چالوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ مرنا ہے تو اللہ کے لیے، زندہ رہنا ہے تو اللہ کے لیے، پرواہ کوئی نہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ واپس پلٹتے ہیں، کیا دیکھا؟ حافظ حدیث صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے باہر ایک جگہ پہ کھڑے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بتایا کہ میں مدینے کی پہرے داری کر رہا ہوں، چوکی داری کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی پہرے دینے کا اجر شب قدر کو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کے خطے کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کی پرواہ ہے، اپنے خطے اور علاقے کی پرواہ ہے، اپنے دین کی اس کو پرواہ ہے۔ تو جو اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے خطے اور علاقے کے تحفظ کے لیے اللہ کی راہ میں ایک گھڑی بھی چوکی داری کے لیے سرحد پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ کھڑا ہونا شب قدر کو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے بھی افضل بتایا۔ یہ ترغیب دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کو آپ کا حکم تھا حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال کا شوق جو ہے ان کے اندر پیدا کیجیے اور ابھاریے۔
الحمدللہ ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے. دشمن جس طرف سے بھی شرارت کرے گا، اللہ کے فضل سے تمام مسلمان بالخصوص پاکستان کے اندر رہنے والا ہر جوان بوڑھا بچہ اپنی فوج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. جب بھی کال ملے گی انشاءاللہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.